السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ یونس میں 11ویں پارے میں یہ ارشاد ہے: آگاہ رہو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ اور غم زدہ ہوتے ہیں۔ پھر اولیاء کرام کا وہ خود تعارف بیان کیا: الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، اور اخروی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں۔ ذالک ھو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب سورہ مریم میں بھی اس کا ارشاد مبارک ہے: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یقیناً الرحمن ان کے لیے محبتوں کو رکھ دیتا ہے۔ ان آیات بینات کو ہم سامنے رکھیں اور حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند سیدنا خواجہ معین الدین حسن سجزی چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بابرکت زندگی کو سامنے رکھیں تو بالکل آپ کی بابرکت زندگی انہی آیات بینات کی عین ترجمانی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی عظیم ترین نعمت سے نوازا، اور تقوی اور پرہیزگاری بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ معیار کی عطا فرمائی۔ آپ اپنے پاک پروردگار سے اپنا رشتہ نہایت ہی مضبوط استوار کیے ہوئے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام کی ذات گرامی سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ اہل بیت کرام کے خانواد عالیہ کے چونکہ چشم و چراغ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اصل طیب کی جو خصائص ہوتی ہے، نسل طیب میں منتقل ہوتی ہے، وہ ساری خصوصیات آپ کی ذات ستودہ صفات میں بدرج اتم موجود تھیں۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ حق و صداقت پر مبنی ہے کہ آپ کا گھرانہ ولیوں کا گھرانہ ہے۔ آپ کے والد بزرگوار بھی اپنے وقت کے ایک عظیم ولی تھے، والد واجدہ بھی نہایت ہی اعلیٰ درجے کی ولیہ تھیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ کے اثرات اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کی پاکیزہ تربیت کی گئی تھی۔ والد بزرگوار کا سایہ عاطفت جب آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا، ان کا وصال مبارک ہو گیا تھا، تو آپ کو طریقے میں ایک باغ آیا تھا، ایک پنچکی آئی تھی۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے۔ آپ باغ میں کام کر رہے تھے، لیکن طبیعت چونکہ سادات گھرانے کے چشم و چراغ ہے، سخاوت کی طبیعت ہے، فیاضی کی طبیعت ہے، خود نہیں کھا کر دوسروں کو کھلانا یہ آپ کا مزاج تھا۔ آپ نے دیکھا ایک درویش صفت بزرگ نظر آئے تو آپ فوراً اپنے باغ سے باہر نکل کر جاتے ہیں اور بزرگ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ باغ میں تشریف لائیں، اور ان کا اکرام کرتے ہیں، باغ میں ان کی ضیافت کرتے ہیں، انگور کا خوشہ ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ بزرگ کیا تھے؟ وہ اللہ کے ولی تھے۔ آپ نے جب یہ خدمت کی تو بزرگ نے اپنی تھیلی سے ایک روٹی نکالی اور حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کھلائی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس مبارک روٹی کو کیا کھائے کہ آپ کے قلب کے اندر ایک عظیم نور بھر گیا، اور انتہائی پاکیزہ طبیعت مبارکہ میں انقلاب آپ نے محسوس کیا۔ اس کے بعد آپ کا دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہو گیا۔ اس پنچکی کو، باغ کو آپ نے راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ پھر آپ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تقرب کی نعمت پانے کے جذبہ حق سے سرشار ہو کر نکل پڑتے ہیں، اور مختلف مقامات کا سفر کرتے ہیں، اور ہر جگہ بزرگان دین سے ملاقات کرتے ہیں تاکہ مزید ترقی ہو اور اس میں ارتقاء کی منزل آپ کو حاصل ہو جائے۔ ہوتے ہوتے آپ قصبہ ہارون کے عظیم ترین ولی
حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں پہنچتے ہیں اور ان کے مبارک ہاتھ پر بیعت کا شرف پاتے ہیں۔ حضرت نے آپ کی ایسی پاکیزہ تربیت کی ہے کہ بس الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے انقلابات رونما ہونے لگے، باطنی کمالات پر آپ فائز ہونے لگے، اور مسلسل اپنے شیخ کی خدمت میں ایک دن دو دن نہیں، سال دو سال نہیں، 30 برس تک مسلسل خدمت میں رہے اور ہمیشہ ان کی خدمت کرتے، اور آپ جیسا تعلیم فرماتے اسی کے مطابق ذکر و اذکار کرتے۔ نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، نوافل کا اہتمام ہو رہا ہے، اذکار کا اہتمام ہو رہا ہے، ذکر کرتے دل کی کیفیتوں میں انجلا نصیب ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ کے شیخ کامل نے آپ سے فرمایا چلو اب ہم اللہ اس کے حبیب پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حج بیت اللہ شریف کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں۔ حضرت شیخ آپ کو کعبۃ اللہ شریف کے پاس لے کر گئے، طواف وغیرہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ معین الدین ہے میرا، اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضرت کے پیر و مرشد نے جب معروضہ کیا تو غیب سے آواز آئی کہ معین الدین کو میں نے اپنی بارگاہ میں قبول بھی کر لیا ہے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل بھی فرما لیا ہے۔ تو ناظرین آپ غور فرمائیں، نیک بندوں کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ سے کیسے انعامات ہوتے ہیں، کیوں انعامات نہ ہوں جنہوں نے اس کی راہ میں مجاہدے کیے ہیں۔ اللہ کا خود وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدے کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے قرب کی راہوں کو کھول دیتے ہیں اور ہم انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے یہ قبولیت کا انعام آپ کے لیے ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ روضہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے ارادے سے پہنچتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالی جاہ میں جب آپ کے شیخ نے پیش کیا اور خاص طور پر تعلیم دی کہ یوں آقا کی بارگاہ میں بادب سلام کا نذرانہ پیش کرو، تو سرور کونین علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ نے بادب سلام پیش کیا تو روضہ مطہر سے جواب ملا وعلیکم السلام یا قطب مشائق البر والبحر۔ حبیب پاک علیہ السلام نے نہ صرف سلام کا جواب عطا کیا بلکہ لقب بھی دیا کہ اے بر و بحر کے بزرگوں کے قطب تم پر میرا سلام ہو۔ قطبیت کا اعلان بارگاہ رسالت مآب سے ہوتا ہے اور اولیاء کرام کے سردار ہونے کا اعزاز نصیب ہوتا ہے۔ پھر حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے حکم صادر ہوتا ہے کہ بیٹا معین الدین دیار ہند کو اسلام کے انوار سے جگمگانے کے لیے تمہارا انتخاب ہو چکا ہے، تم سفر کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ معروضہ کرتے ہیں کہ آقا میں کبھی اس علاقے کا قصد نہیں کیا، کبھی گیا نہیں ہوں۔ حبیب پاک علیہ السلام پھر تمام اس علاقے کی تفصیلات کو آپ کے سامنے واضح فرما دیتے ہیں کہ کس طرح سے سفر کرنا چاہیے، کیا کیا مراحل ہوں گے، سارے کے سارے پہلے ہی سے آپ ان پر واضح فرما دیتے ہیں۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ کا فیض لے کر، حبیب پاک کی بارگاہ کا فیض لے کر پھر ارادہ کرتے ہیں ہند کی سرزمین کو انوار توحید و رسالت سے جگمگانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ سوچیں ایک درویش خدا کا جاننے والا، خدا کی معرفت رکھنے والا ولی کامل جب آتا ہے تو اس کے ساتھ ہتھیار ہوتے ہیں، کیا لشکر جرار ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، خالی ہاتھ تشریف لائے، نہ فوج ہے، نہ لشکر ہے، نہ سپاہ ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ دنیاوی طاقت ہے، بس آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، مصلی ہے، قرآن کریم کا نسخہ ہے، چند نیک صالحین اپنے جو مریدین تھے ان کو ساتھ لیے تشریف لاتے ہیں، اور اب جس علاقے سے آپ گزرتے ہیں آپ کی عبادت کو لوگ دیکھتے ہیں، آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں، آپ کے حسن کردار کو دیکھتے ہیں، آپ کی شیرینی گفتار کو دیکھتے ہیں، کیا پاکیزہ گفتگو ہے، کیا پاکیزہ معاملات ہیں، عبادت کرتے ہیں تو ڈوب ڈوب کر مولا کی عبادت کر رہے ہیں، آنکھیں اشک بار ہے، دل بے قرار ہے، اس طرح سے رب کی عبادت ہو رہی ہے، تو جو بھی دیکھتا ہے آپ کے اس پاکیزہ عبادت کے انداز سے متاثر ہوتا ہے۔ زبان سے کچھ کہیں یا نہ کہیں لیکن عمل خود آپ کا دعوت اسلام دے رہا ہوتا ہے، پیغام حق و رشد، پیغام رشد و ہدایت کو پہنچا رہا ہوتا ہے۔ جہاں جہاں جا رہے ہیں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے جا رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسول پاک علیہ السلام کے حکم سے پھر ہندوستان تشریف لاتے ہیں۔ جہاں آپ تشریف لے جاتے ہیں وہاں انوار توحید و رسالت سے
زمین کا وہ حصہ روشن و منور ہو جاتا ہے۔ آپ کس پیغام کے ساتھ تشریف لائے؟ آپ کا پیغام کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ کے رسول پاک علیہ السلام سے محبت کی جائے، اور اہل بیت کرام کی بارگاہوں کا ادب کیا جائے۔ صالحین امت کا یہی پیغام رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کردار کیا تھا؟ محبت کو عام کرو، فروغ محبت اور امن و سلامتی کو عام کرنا ہی آپ کا پیغام رہا، یہی آپ کی فکر رہی ہے۔ دہلی کی سرزمین پر آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ نے وہاں کیا دیکھا کہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ مخالفین کو عجیب سا لگا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا پیغام پہنچ رہا ہے، یہ لمبا چوڑا واز نہیں کرتے مگر لوگ ان کے کردار سے متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے گنڈے کو تیار کیا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھما دی، کہا جاؤ اور موقع پا کر ان پر حملہ کرو، ہم تم کو یہ انعام دے دیں گے۔ وہ آیا گنڈا دہشت گرد، آپ کے پاس پہنچا، بہت ہی محبت کے انداز سے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ آپ فراست مومنانہ سے سمجھ گئے کہ وہ کیا ارادے سے آیا ہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، میاں جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ کام پورا کر لو، تلوار نکالو، سر حاضر ہے۔ اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، لرز بر اندام ہو گیا، کہنے لگا حضرت میرے قصور کو معاف کر دیجئے۔ آپ نے کہا کہ تم نے قصور ہی کیا کیا ہے؟ اگر واقعی قصور کرتے بھی تو ہم انتقام لینے والے بھی، یہ تلوار تمہارے پاس ہے، ہم کردار مصطفیٰ لے کر آئے ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہمارا کام محبتوں کو پھیلانا ہے، ہم اللہ کے ماننے والے، ہمارا کام دنیا کو امن و سلامتی سے لبریز کرنا ہے۔ آپ کے اس کردار کو دیکھا، اسی وقت اب وہ مشرف و اسلام ہو گیا۔ اس طرح سے اپنے پاکیزہ اطوار سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ آپ نے دیکھا آگ کے پجاریوں کے وہ آگ کی پوجا کر رہے تھے، پوچھا کیا ہو رہا ہے قصہ، کیوں پوجا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے ہمارا یہ خدا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاتھ ڈالو، پھر کیا تمہارا وہ ہاتھ سلامتی سے واپس آئے گا؟ تو کہا نہیں، وہ تو آگ جلا دے گی۔ تو آپ نے فرمایا پھر کیسے تم اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں راحت بھی نہیں پہنچا سکتا؟ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ انہی کے ایک بچے کو لے کر آگ میں چلے گئے۔ کافی دیر گزر گئی، لوگ پریشان ہیں کہ نہیں اب کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ تو گئے اپنا بچہ بھی چلا گیا، یہ سوچ رہے تھے۔ آپ پھر اس کے بعد آگ سے باہر آتے ہیں، بچہ مسکرا رہا ہے، ہاتھ میں میوہ ہے۔ بچے سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو کہا میں نے آگ میں حضرت کے ساتھ اندر داخل ہو کر کیا دیکھا، آگ نہیں ہے، حرارت و گرمی نہیں ہے، وہاں تو ایک باغ نظر آتا ہے، نت نئے پھول اور پھل نظر آتے ہیں۔ آپ نے بتلایا سن لو لوگو، ہم آگ کی پوجا نہیں کرتے، آگ کے بنانے والے مولا کی عبادت کرتے ہیں، زمین و آسمان کے خالق و مالک کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی اسی کی عبادت کرو گے تو آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والوں کی تابعداری کرے گی، وہ ضرر نہیں پہنچائے گی۔ آپ کے اس عظیم ترین واقعے کو دیکھا، کرامت کو دیکھا، مشرف و اسلام ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو یہی پیغام دیا، غریب نواز ہے، مسلمانوں کے لیے بھی آپ کی شفقتیں ہیں تو غیر اقوام کے لیے بھی آپ کی شفقتیں محبتیں رہی ہے، ہر ایک کو آرام پہنچانا، ہر ایک کے دکھ درد کو بانٹ لینا، یہ آپ کا طریقہ کار رہا ہے۔ درویشوں کا، صوفیوں کا، بزرگوں کا یہی مشن تھا کہ خلق خدا کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ کانٹے بچھانے والوں کی راہ، تمہاری راہ میں جو کانٹے بچھاتے ہیں ان کی راہ میں تم پھولوں کو بچھاؤ۔ آپ نے پیغام دیا، یہ درس دیا، کانٹے بچھانے والوں کے بدلے میں تم بھی کانٹے بچھاؤ گے، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ تمہارا کام کانٹے بچھانا نہیں ہے، پھولوں کو پھیلانا ہے، پھولوں کو نچھاور کرنا ہے۔ اس طرح سے محبت کا درس دیتے رہے، وقت عقیر آیا، خدا کا ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ کی پیشانی پر نورانی قلم سے لکھا ہوا ہوتا ہے، ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اور آپ نے محبت کرتے ہوئے پیغام دیا کہ حضرت امام علی مقام، امام حسین کا کردار دیکھو، جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر جنہیں حق کے لیے عظیم قربانی دی لیکن باطل کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ فرمایا شاہست حسین بعد شاہست حسین، دینست حسین دی پناہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ حسین۔ اس کے ذریعے سے پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں اپنے پاکیزہ اطوار کے تم حامل بن کر رہو، باطل کے سامنے سر نہ جھکاؤ، حق کا پرچم بلند کرتے رہو، خلق خدا کو حق کا پیغام دیتے رہو، دارین کی سعادت تمہارا نصیب اور مقدر بنے گی۔ اور جو پیغام ان کی بارگاہ سے ملا وہ یہی ہے کہ لوگوں تم رسم و روایات کے پابند نہ بنو،
بلکہ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کے تم امین بنو. یہ پیغام تم کو جو ملا ہے اس پیغام کو دنیا میں تم پھیلانے والے بن کر رہو. آپ نے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام فرمایا, تہجد کا اہتمام فرمایا, اشراق چاشت اوابین کو کبھی ترک نہ فرمایا, قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا مشغلہ بنایا, ذکر و اذکار کو اپنا وتیرہ بنایا, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال عالیہ پر عمل کرتے رہے اور دنیا کو یہی میسج دیا, دنیا والو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. جیسا شاعر نے کہا ہے, یہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے, دنیا والو دنیا میں رہو مگر دنیا کے نہ ہو جاؤ, بلکہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کا توشہ تیار کر لو تاکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہیں رسوا اور شرمندہ ہونا نہ پڑے. اپنے اوقات عزیز کی قدر کرو, ایک ایک لمحے کی حفاظت کرو. 2 بنیادی باتیں ہیں, ایک تو اپنے وقت کی قدر کرو اور اپنے ایک نفس پر نگاہ رکھو. نفس بڑا سرکش ہے, تمہیں ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. نفس کی باغ ڈور ہاتھ میں رکھو, اپنے قلب میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو بسائے رکھو, خلق خدا کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرو, کسی پر ظلم نہ کرو, نا انصافی نہ کرو, ناپ تول میں کمی نہ کرو. ہر معاملہ تمہارا قرآن و سنت کے مطابق رہے, ہر ایک تکلیف میں رہنے والے کی تکلیف کو دور کرو. طاقتور ہو تو اپنی طاقت کا بے جا استعمال نہ کرو بلکہ اس طاقت کو حق کے لیے استعمال کرو. مدد کرو, ظالم کو ظلم سے روکو, مظلوم کو جو ظلم کے حوالے ہو چکا ہے آرام پہنچاؤ. دکھ درد کے ماروں کے دکھ درد کو بانٹ لو. تمہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو دولت کے انبار رکھ کر غریبوں کے حق کو نہ بھولو. غریبوں کا حق بھی اللہ نے تم سے وابستہ کیا ہے. کھاؤ تو پھر دوسروں کی بھوک کا بھی خیال کرو, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو. اس میں مسلمان اور غیر مسلم کا فرق نہ کرو. جس کسی کو تکلیف میں دیکھو, خواہ کسی قوم کا بھی کیوں نہ ہو, اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو, اس کو راحت پہنچا کر ہی چین کی سانس لیا کرو. حتیٰ کہ اپنے مبارک زندگی کا پیغام دیا کہ عید کے موقع پر جس وقت آپ ننھے منھے شہزادے تھے, جب جا رہے تھے عیدگاہ کو اچھے اور اعلیٰ کپڑے پہنے ہوئے, ایک بچے کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے روتے ہوئی حالت میں دیکھا. فرمایا بیٹا بات کیا ہے؟ تو کہنے لگا میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے, اب میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں کہ میں پہن سکوں. سارے لوگ عید کی خوشیوں میں ہیں, آپ گھر کو لاتے ہیں, اپنے کپڑے اس کو عطا کرتے ہیں, خود سادہ لباس پہنتے ہیں اور اس غریب کی خوشیوں کا انتظام کرتے ہیں. تو یہ غریب نوازی کی بچپن سے آپ کی صفت ہے. تو آپ نے اس بات کا پیغام دیا کہ میرے چاہنے والوں میرے پاس سے یہ میسج اور پیغام لے کر جاؤ تاکہ دنیا کے اندر غربت کا خاتمہ ہو, رحمتیں راحتیں ہر ایک کے نصیب میں آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سچے اور پکے پیغام پر چلنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے.